ایک پروگرام میں آج کا ہمارا دوسرا موضوع اسلام آباد میں ہونے والا احتجاج اور اس احتجاج میں ہو جانے والی سیٹلمنٹس کے حوالے سے وفاقی سرکاری ملازمین سڑکوں پر نکلے اور نکل کے بعد انہوں نے اپنا تمام کا تمام جو مطالبات تھے وہ منظور کروا لیے۔ حکومت نے وفاقی ملازمین کے لیے گریڈ 1 سے 19 تک 25% ایڈ ہاک ریلیف دینے کا اعلان کیا ہے۔ اس سے ساتھ ساتھ کے پی کے اور پنجاب کے ملازمین کی اپ گریڈیشن کا عمل بھی جو ہے وہ لایا جائے گا آنے والے کچھ دنوں میں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھا کہ کل وفاقی سرکاری ملازمین جب سڑکوں پر نکلے تو ان کا مطالبہ یہ تھا کہ گریڈ 1 سے گریڈ 22 تک ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے اور 40% اضافہ کیا جائے، جبکہ حکومت کا کہنا یہ تھا کہ وہ 24% اضافہ کر سکتی ہیں گریڈ 1 سے لے کر 16 تک۔ یہ سارا معاملہ خراب ہوا، پارلیمنٹ کی جانب مارچ ہوا، آنسو گیس اور شیلنگ ہم سب نے دیکھی، پکڑ دھکڑ گرفتاریاں تمام چیزیں عمل میں آئیں۔ ایک جنگ کا سا سما تھا اسلام آباد شہر کے اندر اور وہ معاملہ آج سیٹل ہو چکا ہے۔ اب سوال ہمارے بہت سارے سے جڑے یہ ہیں کہ یہ تمام کا تمام احتجاج کیے جانے کے پیچھے اصل وجہ کیا تھی؟ کیا یہی طریقہ کار ہے جس کے ذریعے اپنے مطالبات تسلیم کرائے جا سکتے ہیں؟ کیا آنے والے وقت میں کوئی بہتری ہو سکتی ہے عام لوگوں کے لیے بھی جو سرکاری ملازم نہیں لیکن کسی پرائیویٹ جگہ پہ ملازمت کرتے ہیں، یا بہت سارے ایسے بھی ہیں جو بے روزگار ہیں، ان کا کیا مستقبل ہے؟ اس حوالے سے پروگرام میں ہمیں جوائن کریں گے حسان خاور صاحب، ماہر اقتصادیات ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو حسان صاحب۔ بتائیے گا ساری صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں، مسئلہ کیا ہے اور سیٹلمنٹ کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی شکریہ جناب۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ سیٹلمنٹ کو تو اس طرح ہم نے دیکھنا چاہیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کی ڈیمانڈ بڑی عرصے سے چل رہی تھی کہ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی تنخواہ بڑھائی جائے، اور پچھلے بجٹ میں بھی جو حالات تھے حکومت کے، انہوں نے ان کی تنخواہوں میں کوئی اضافہ نہیں کیا تھا، تو ان کا جو یہ مطالبہ تھا اس میں وہ حق بجانب تھے، کیونکہ پاکستان کو شدید مہنگائی کا سامنا ہے اور پچھلے کچھ ماہ میں آپ کو پتہ ہے کہ اشیائے خوردنوش جو ہیں ان کی قیمتیں جو تھیں وہ بھی آسمان سے باتیں کر رہی تھیں، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ ان کا کوئی مطالبہ ناجائز تھا، لیکن جس طرح سے اس کو ہینڈل کیا گیا یہ تھوڑی سی تعجب کی بات ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ 2 روز قبل شیخ رشید صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہم ان کو 25% اضافے میں ان کی تنخواہوں میں تیار ہیں، اور جب انہوں نے کہا کہ نہیں آپ بڑھائیے پر 1 سے 22 تک بڑھائیے اور جلدی بڑھائیں، تو حکومت کو پھر نیچے آنا پڑا۔ تو اگر حکومت نے اس پہ آنا ہی تھا تو پھر ایک سوال جو اٹھتا ہے کہ آپ کو اتنی شیلنگ کی اور اتنی آنسو گیس کی کیا ضرورت تھی؟ دوسرا یہ ہے کہ اس کا پہلو کہ یہ ایک بڑا رانگ پریسیڈنٹ سیٹ کرتا ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ جو بھی لوگ سڑک پہ آ سکتے ہیں، جو بھی کیپٹل کو اپنی جگہ پر سٹینڈ سٹل کر سکتے ہیں، وہ اپنی بات منوا سکتے ہیں، اس سے ایک سگنل بھی اچھا نہیں جاتا۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ یہ جو سرکاری تنخواہوں میں اضافہ، تو بالکل جب آپ لوگوں کی مشکلات دیکھتے ہیں تو یہ وجہ ہے، لیکن اس کو پورا حکومت کیسے کرے گی؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا بجٹ خسارہ جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے اس وقت، تو یہ بھی دیکھنا ہے کہ حکومت کس مت سے یہ پیسے نکال کر تو ان تنخواہوں میں ڈالے گی، یہ بات ابھی تک واضح نہیں ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا خاور صاحب کہ اب یہ جو پرسنٹیجز طے ہوئی ہیں، جو سیٹلمنٹ ہو گئی ہے، سرکاری ملازمین کے بغیر ظاہر مشینری چل نہیں سکتی، ان کو اس کی ضرورت ہے، اور وہ سڑکوں پہ نکلے اور انہوں نے بڑا زبردست قسم کا احتجاج کیا اور انہوں نے اپنی بات منوا لی جیسا کہ آپ نے کہا۔ اب عام شخص کیا کرے؟ عام شخص کے پاس تو کوئی فکس انکم بھی نہیں ہے، سیلریڈ کلاس ہماری، اب ٹوٹل پاپولیشن دیکھ لیجیے اس میں سے کتنی کم ہے ہماری سیلریڈ کلاس اور کس قسم کی سیلری کیٹیگری میں ہے۔ عام شخص کیا کرے، کہاں جائے گا؟ مہنگائی تو بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ جی دیکھیے مہنگائی جو ہے بالکل بڑھی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ اس مہینے جو ہمارے مہنگائی کے نمبر آئے وہ اگرچہ کم تھے، لیکن یہ خیال ہے کہ یہ مہنگائی کا دوبارہ ایک ویو آئے گی، کیونکہ بجلی کی قیمتیں جو ہیں اس میں اضافہ ہو گیا ہے اور اس کا جو اثر ہے وہ کیا آئے گا؟ جی بالکل، پیٹرول کی جو قیمت کا اضافہ ہے اس کا بھی مہنگائی میں اثر آئے گا، تو لگتا یہ ہے کہ مہنگائی کی ایک ویو ابھی اور آنی ہے، اور یہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ لوگوں کو یہ ایک بہت مشکل کا سامنا ہے۔ اب اس میں دیکھیے یہ ہے کہ جہاں پہ تو حکومت کی بات آتی ہے وہاں پہ تو جو ملازمین ہیں وہ زور ڈال لیں گے، جو پرائیویٹ ملازمین ہیں یا جو اپنا کام کرتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ یہ کام نہیں کر سکتے، تو ان کی مشکلات جو ہیں وہ اپنی جگہ کھڑی ہیں، اور میرے خیال میں کہ حکومت دعویٰ بھی کر رہی ہے اور کوشش بھی کر رہی ہے کہ یہ جو اسینشل کموڈیٹیز ہیں ان کی قیمتوں کو نیچے لایا جائے، تو میرے خیال ہے اسی پہ فوکس کرنا چاہیے۔ لیکن جی اگلے کچھ ماہ جو ہیں یہ مہنگائی کے حوالے سے لگتا ہے کہ یہ پریشر جون جولائی تک غالباً۔ حسان صاحب آپ کو کیا لگتا ہے، آپ بڑی قریب سے معاملات کو دیکھتے ہیں تصادیات کے، یہ مجھے بتائیں کیا وجہ ہے، کیوں حکومت کے بس میں نہیں ہے؟ حکومت کہتی ہے کہ جی پچھلے لوگ چھوڑ کے چلے گئے، تو بھی جب گورنمنٹ آ رہی تھی آپ کو نہیں پتا تھا کہ پچھلے لوگ یہ چھوڑ کے چلے گئے، یہ ڈیمیج ہو چکے، نقصان ہو چکا، اب آپ کو بیٹھے 2.5 سال ہو چکے ہیں، پالیسیز بڑی اچھی ہو رہی ہیں، سرپلس میں ہمارا اکاؤنٹ جا رہا ہے، ہمارے قرضے جو ہے وہ بہتری کی جانب بڑھ رہے ہیں، ہم لانگ لسٹ آف آئٹمس سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ پوائنٹ از جو عام شخص ہے
آپ جیسا میرے جیسا جب وہ بازار جاتا ہے اس کا سوال وہاں سے شروع ہوتا ہے اور اس کا مسئلہ بھی وہی ہوتا ہے. اس کو کب اثر آپ ہوتا دیکھ رہے ہیں یا آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی اثر نہیں ہو رہا؟ دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں، اس میں عام شخص تو بالکل مہنگائی اور قیمت کے اوپر فوکسڈ ہے، لیکن اس کا جو جواب ہے نا یہ آسان نہیں ہے. کیونکہ دیکھیے پیٹرول کی قیمت جو حکومت نے بڑھائی ہے، آپ نے دیکھا کہ وہ پیٹرولیم لیوی کو انہوں نے تھوڑا سا کم کیا، تھوڑی سی کاسٹ خود ایبزارب کی ہے، تھوڑی سی لوگوں پہ پاس کی ہے. بجلی کی قیمت بھی جو بڑھائی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آئی ایم ایف کا بھی پریشر ہے، اور ابھی بھی یہ جو اسکیجول آف ٹیرف ہے ان کا نیپرا کا، اس سے کم بجلی بڑھائی گئی ہے کیونکہ پچھلا پورا سال نہیں بڑھائی اور وہ امپیکٹ بھی ریکور کرنا تھا. ہماری کاسٹ آف جنریشن اتنی زیادہ ہے کہ اس میں کچھ ہو نہیں سکتا. جہاں پہ حکومت کچھ میننگ فلی کر سکتی ہے وہ ہیں آپ کی قیمتیں، کیونکہ آپ جو ہوڈنگ کی وجہ سے، جو ذخیرہ اندوزی کی وجہ سے یا پور پلاننگ کی وجہ سے آپ کی جو ویٹ کی قیمتیں ہیں، شوگر کی قیمتیں ہیں، چینی آٹے کی، یہاں پہ حکومت کنٹرول کر سکتی ہے. آپ نے دیکھا کہ انکوائری رپورٹیں بھی ماشاءاللہ اس پہ آئیں اور حکومت نے کہا تو ہے کہ اس سال ان کو اس پہ قابو پائیں گے. لیکن یہ پیٹرول اور بجلی سے زیادہ جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ حکومت اگر زور لگائے اور تھوڑا سا کام کرے تو یہاں پہ عوام کو تھوڑا. لیکن خاور صاحب دیکھیں نا، یہ دیز آر آل دا ریزننگ دے رہی ہے گورنمنٹ، اور حکومت ہی کہتی ہے کہ یہ ہو گیا جس وجہ سے یہ ہوا جس کی وجہ سے یہ ہو گیا. لوگ اس لیے نہیں ان کو لے کے آئے کہ ہمیں ریزننگ دیں، لوگ چاہتے ہیں کہ رزلٹ ملے، جو خواب دکھائے گئے ان خوابوں کا کوئی حقیقت ہوتا جو ہے وہ ہمیں نظر آئے. ہم یہ سوال کرتے ہیں پارٹی کے جو یہاں پہ آتی ہے لیڈرشپ اس سے، لیکن یو بینگ این ایکسپرٹ آن دس، میں چاہتا ہوں آپ اس چیز کا جواب دیں کہ یہ ان کے ہاتھ میں ہے، پاسبل ہے، ہوگا، یا صرف یہ وہ ٹائم گزار رہے ہیں اپنا؟ دیکھیے میرا یہ خیال ہے کہ مہنگائی کی شرح میں کمی آئے گی اگلے کچھ ماہ کے اندر. مزید یہ جو نمبر ہیں وہ یہ بتاتے ہیں. اچھا، مہنگائی کی شرح میں کمی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چیزوں کی قیمتیں کم ہو جائیں گی، لیکن جس رفتار سے وہ قیمتیں بڑھ رہی ہیں وہ رفتار کم ہو جائے گی. تو مہنگائی کی شرح میں بالکل کمی آنے کا امکان ہے اور یہ نظر آ رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر کسی کا یہ خیال ہے ان ریئلسٹکلی کہ شاید قیمتیں بہت نیچے آ جائیں گی اور بجلی اور پیٹرول سستا ہو جائے گا، تو اس کا جواب تو انٹرنیشنل قیمتوں میں ہے. پیٹرول کی اگر پیٹرول کی قیمت انٹرنیشنلی گرے گی تو ہمارے ملک میں بھی گر جائے گی، اگر بڑھے گی تو ہمیں بھی بڑھانی پڑے گی. اور بجلی کی قیمت ابھی نیئر فیوچر میں نیچے آنے کا کوئی امکان نہیں ہے، اوپر کی طرف ہی جانی ہے. ہم نے آئی پی پیز وغیرہ سے جو بات کی اس کا تھوڑا بہت اثر کچھ عرصے میں آئے گا، لیکن پھر بھی جو بڑھانے کا پریشر ہے وہ زیادہ رہے گا. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ عوام کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. اگر تو یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ چیزیں کچھ سٹیبل ہو جائیں گی تو میرے خیال میں امید کی کرن رکھنی چاہیے. اگر ہمارا یہ خیال ہے کہ شاید یہ قیمتیں کم ہو جائیں گی تو پھر وہ نہیں ہونے والا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ.